بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد. وعن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم. دین اسلام دراصل دین انسانیت ہے اور اس کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی ہے. اسلام کی جتنی بھی آپ چیزوں کو دیکھیں گے بغور نظر کے ساتھ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کی ہر چیز میں طہارت ہے. عقیدہ ہے تو طہارت ہے، عمل ہے تو اس میں طہارت ہے، اخلاق ہے تو اس میں طہارت کا پہلو ہے، معاملات میں لین دین کا کوئی معاملات ہیں تو اس میں بھی طہارت، یعنی کسی بھی آپ چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو طہارت نظر آئے گی. اور یہ طہارت انسانی نیچر کا تقاضا ہے. انسانی نیچر یہ چاہتی ہے، جو بھی صحیح انسان ہے، باشعور انسان ہے، اس کا دل دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو وہ طہارت کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اگر آدمی طاہر نہیں ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز پڑھے گا تو انویلڈ ہوگی. تو وہ کیا کرے؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کرے پھر نماز پڑھے. تو اس کے کپڑے طاہر ہوں، پاک ہو، جسم اس کا طاہر ہو، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ طاہر ہو. تو یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تو طہارت ہی طہارت ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. طیب دراصل طہارت سے اوپر ایک درجہ ہے. طیب بھی طاہر ہے لیکن وہ اس سے اوپر ایک درجہ ہے. طاہر دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پاک ہو، صاف ہو. صفائی بھی پاکیزگی کا حصہ ہے، یعنی طہارت کا حصہ ہے. دوسرے لفظوں میں بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان نہیں ہے، طہارت نصف ایمان ہے. طہارت اور صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. صفائی چھوٹا سا حصہ ہے طہارت کا، بالکل معمولی سا حصہ ہے کہ آپ بس صاف ستھرے رہیں. آپ کا دل اگر اندر سے صاف نہیں ہے تو آپ پھر بھی صاف ہیں. آدمی نہا دھو لے، اپنے آپ کو خوشبو وغیرہ لگا لے، بظاہر لک اس کی جو ہے نا لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو صاف ہے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا صاف ستھرا ہے. بے شک اس کی زبان گندی ہو، بے شک اس کا دل گندا ہو، اس کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، شرک ہو، کوئی چیزیں اس طرح کی گندی ہیں تو وہ باقی اس کے اعمال اگر گندے ہیں تو تب بھی اس کی، لیکن لک اس کی اگر ٹھیک ہے لوگ کہیں گے صاف ستھرا ہے. لیکن اس کو طاہر نہیں کہہ سکتے. طاہر جس کو کہیں گے جس کی زبان پاک صاف ہے، جس کا دل دماغ پاک صاف ہے، جس کا ظاہر اور باطن پاک صاف ہے، پھر جا کر اس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ طاہر ہے. تو طہارت ایک بڑا وسیع اور جامع لفظ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے. تو اس سے اوپر ایک چیز ہے طیب. طیب دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان دیکھ کر اس کو چیز پسند آ جائے، وہ جیسے اس کو للچائی نظر سے. بعض دفعہ کوئی ایسی خوبصورت منظر ہوتا ہے یا خوبصورت چیز ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا کمال کی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے. تو انسانی طبیعت کو جو چیز اچھی لگے بہت زیادہ تو اس کے لیے یہ طیب کا لفظ ہے. تو ہوتی وہ بھی طاہر ہے. تو ظاہر ہے کہ طاہر پلید چیز کو تو انسانی طبیعت یہ نہیں کہے گی نا کہ وہ کوئی ٹھیک ہے یا اچھی، اس کو پسند نہیں کرے پسند نہیں کرے گی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے. طیب طاہر کو بھی پاک کہتے ہیں. طاہر کا جب معنی کرتے ہیں تو یہ بھی طاہر کا معنی پاک، اور طیب کا معنی بھی پاک.
تو اسی سے پاکیزہ چیزیں لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو پاکیزگی کے لیے پاکیزگی بہتر لفظ ہے صفائی ستھرائی سے، اگر اس کو ہم کمپیئر کریں دونوں لفظوں کے اعتبار سے اردو میں. تو بہرحال حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور لا یقبل الا طیبا. تو اللہ تعالیٰ طیب کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پسند کرتا. تو ہر چیز میں طیب، یعنی بندہ دیکھے تو اس کو پسند آ جائے کہ یہ کیا کمال کی چیز ہے جی. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے اخلاق جو تھے نا وہ طیب تھے، طاہر بھی تھے اور طیب بھی تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کمال کا یہ اخلاق ہے بھائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے. اتنا عظمت والا ہے یا اتنا بڑا ہے، اتنا گریٹ ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں نا وہ بھی آپ کو کہتے ہیں صادق ہے جی، وہ بھی آپ کو کہتے ہیں بڑا سچ بولنے والا، بڑا امانت دار ہے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ آپ کے اخلاق تھے. تو آپ کے اخلاق میں اتنا زبردست کمال یا طہارت یا پاکیزگی تھی، اعلیٰ درجہ تھا کہ وہ دوسرے لوگ جو دشمن تھے وہ بھی دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کمال کی چیز ہے. تو یہ یعنی اب طیب کہہ لیں یا اس کو طیب اور طاہر وغیرہ چیزیں. تو دین ہمارا جتنا ہے یہ سارا اسلام، اگرچہ اللہ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے لیکن یہ دراصل انسانی بالکل فطرت اور نیچر کے مطابق ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں اگر کوئی دین انسانیت کے اپنے اعتبار سے تو حرج کی کوئی بات نہیں، لیکن صرف دین انسان ہونا یا انسانیت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام ہو. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا جو جس نے اسلام نہیں بھی اپنایا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو، پاسبل ہے، ممکن ہے. لیکن جو کمال درجے کا ہوگا وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا ایمان اللہ پر تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہونے کا حق ہے. اسی طرح اس کے عقیدے میں طہارت نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اچھا اخلاق اس کا اچھا ہے تو اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، ایسا ضروری تو نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو بڑا یعنی خوش مزاج بھی ہوتا ہے، خوش لباس بھی ہوتا ہے، خوش گفتار بھی ہوتا ہے، باتیں اس کی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ برا ہو، اس کا نظریہ اور اس کی سوچ گندی ہو، تو اس کے دل میں کوئی حسد بغض یا شرک اس طرح کی میزش ہو، تو ایسا ممکن ہے. دوبارہ اسلام پورے کی پوری جو بنیاد ہے یہ طہارت اور پاکیزگی پر رکھی گئی. جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں آپ غور کریں گے، زکوٰۃ کے مسائل، صدقات و خیرات کے مسائل، یا آپ اعمال کو آپ دیکھیں تو ہر عمل میں طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سارے انسانوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو اپناؤ. سارے انسانوں کو یہ حکم ہے، سارے انسانوں کو یہ حکم ہے کہ اسلام اپناؤ، کیونکہ یہ تمہارا دین ہے. تم انسان ہو، انسانوں کا دین اسلام ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. جو بھی انسان ہے اس کو حکم ہے کہ وہ اس اسلام کو اپنا لے کیونکہ یہ اس کا دین ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا اور وہ اسلام نہیں ہوگا تو فرمایا کہ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ نہیں کہا کہ دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں، آخرت میں خاص طور پر. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام کو نہ اپنا کر جزوی یا عارضی وہ فائدے اٹھا سکتا ہے. ممکن ہے، پاسبل ہے، لوگ اٹھاتے ہیں ایک جزوی طور پر. کلی طور پر تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا میں جزوی طور پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں قرآن مجید میں، اور عربی زبان بھی بڑی کمال کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کے بعد جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما توفون اجورکم، کہ تمہیں تمہارا جو اجر ہے نا یہ پورا دیا جائے گا. پورا کا مطلب یعنی کمپلیٹ، پورا جتنا بنتا ہے نا اتنا دے دیا جائے گا. کہاں؟ مرنے کے بعد. تو مرنے سے پہلے تھوڑا بہت دیا جائے گا. مرنے سے پہلے مومن ہے تو اس کو بھی تھوڑا بہت اجر ملتا ہے، اور کافر ہے اچھا عمل کرتا ہے اس کو بھی دنیا میں اجر ملتا ہے. دنیاوی اجر پورا نہیں ہے. پورا اجر تو قیامت کے دن ملے گا. قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے لیے اللہ نے لفظ توفون یعنی پورا
پورا جو کمپلیٹ اجر ہے، پورا مکمل اجر، وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی امانت داری یا سچائی کو اپناتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ اس کا اجر ہے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اچھا بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، امانت داری کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اجر ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ بھی اس پر رحمتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے ملکوں پر یا بہت سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کا کوئی اچھا عمل یا اچھی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرما رہا ہے، لیکن یہ اجر جو ہے نا، یہ بڑا تھوڑا سا ہے، یہ زندگی میں ہے، دنیاوی زندگی میں ہے۔ پورا اجر جو ہے نا وہ موت کے بعد ہے، مرنے کے بعد۔ تو بہرحال یعنی یہ بڑے یعنی عربی زبان بڑی کمپریہنسو بھی ہے، بڑی جامع ہے، اور بڑی اس کے اندر وسعت ہے۔ تو یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی طہارت کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح طہارت کے مسائل میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تقریباً 26ویں نمبر کی حدیث ہے اس کتاب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس کتاب کے شروع سے 25 حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ اس کا ایک آخری جو حصہ تھا کتاب الجامع، وہ ہم نے اس سے بھی پہلے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکی بچی کا جو پیشاب ہے اس کو دھویا جائے۔ تو جاریہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتی ہو، ابھی کھانا اس نے شروع نہ کیا ہو، تو 2 سال کے انڈر 2 ایئرس، یعنی 2 سال اس کی عمر ہے یا اس سے کم اس کی عمر ہے، اس عرصے میں بھی اس کے پیشاب کا یہ حکم ہے کہ اس کو دھو دیا جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا یا انسان کا پیشاب پلید ہے، کیونکہ اگر پلید نہ ہو تو اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ویسے خشک ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو دھونے کا حکم ہے، چاہے وہ بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اس کے اندر بہت ساری علماء نے حکمتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے حکمت کے بجائے حکم پر اپنی مرکوز رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، رسول نے حکم دے دیا ہے، تو اللہ کا حکم بغیر حکمت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم جس کا دیا ہے نا، وہ بغیر حکمت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ تو کسی حکمت یا کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے یا اچھی طرح جانتا ہے، اسی کو صحیح علم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال یہ حکم دیا کہ جو بچی کا پیشاب ہے یہ دھویا جائے اس کو۔ وہ یرش من بول الغلام ہے، لیکن جو بچہ ہے، لڑکا ہے، اور وہ انڈر 2 ایئرز ہے، 2 سال سے کم عمر اس کی، یعنی وہ ابھی اس نے کھانا پینا شروع نہیں کیا، دودھ ہی وہ پیتا ہے، تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مار دیے جائیں تو کافی ہیں۔ یورش کو کہتے ہیں اصل میں چھینٹے مارنے کو، اتنے چھینٹے مارنا کہ جس کپڑے پر اس نے پیشاب کیا ہے اس پیشاب پر وہ پانی غالب آ جائے، اس کو کہتے ہیں یورش۔ یورش کا معنی یہ اصل میں چھینٹے ہیں، لیکن چھینٹے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے بندہ اوپر سے مار دے تو یہ سمجھے کہ یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اوپر سے مسح کرنے کا نہیں ہے، بلکہ چھینٹے مارنے کا حکم ہے، اور چھینٹے بھی اتنے ہیں کہ اس کا جو جس پر وہ اس نے پیشاب کیا ہے اس پر وہ غالب آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک دفعہ ایک بچے کو لایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں اس بچے نے پیشاب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھینٹے مارے۔ تو اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ بچے بار بار پیشاب کرتے ہیں، اور اگر یہ ہر بار دھونے کا حکم ہو تو انسان کے لیے مشقت ہے۔ اس مشقت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف رکھی ہے، اجازت رکھی ہے، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ لڑکے کا جو پیشاب ہے یہ کم درجے کا پلید ہے لڑکی کی پیشاب کی بنسبت، کیونکہ اس میں صرف چھینٹے مارنے کا حکم ہے، دھونے کا حکم نہیں ہے۔ دھونا بہرحال وہ زیادہ اس کے اندر نجاست ہے، تو اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لڑکا جب پیشاب کرتا ہے تو اس کے چھینٹے مختلف جگہ پر پڑتے ہیں، تو پورے جسم پر یا جہاں میں وہ بیٹھتا ہے یا پیشاب کرتا ہے تو وہ چھینٹے پھیل جاتے ہیں، جبکہ بچی جب پیشاب کرتی ہے تو وہ ایک ہی جگہ گرتا ہے پیشاب، تو وہ ایک جگہ کو دھونا یہ آسان ہے، اور پورے بہت زیادہ ایریے کو دھونا یہ مشکل ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کا خیال رکھا ہے تو جہاں جہاں گنجائش بنتی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ گنجائش دے دی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہرحال یہ حکم ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بچہ ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے یعنی بیٹا، اگر وہ 2 سال کی عمر اور اس سے کم ہے، ابھی وہ کھانا پینا اس نے شروع نہیں کیا، دودھ ہی پیتا ہے، تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک اس کا بعد میں ایسا باقی بھی نشانات باقی رہیں تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اگلی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزعه ثم تصلی فیہ متفق علیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیض کے خون کے حوالے سے جو عورتوں کو یعنی ایک خاص مدت کے بعد ہر مہینے ان کو آتا ہے، تو اب دیکھیں نا کہ اسلام کی کتنی کمپریہنسو تعلیم ہے، ہر چیز کے متعلق یعنی اسلام کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ جو بھی آپ مرد ہے، عورت ہے، جو بھی اس کی ضروریات ہے، جو بھی اس کے ساتھ یہ عارض لاحق پیش وغیرہ آتے ہیں، تو ہر چیز کے متعلق اسلام میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حیض یعنی خون کے متعلق جو کپڑے کو لگ جائے تو فرمایا تحطہ، اس کو کھرچو۔ تو کھرچنا ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ سے ہو، ہاں اگر ہاتھ کی وضاحت ہے، جیسا کہ پچھلے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، بلکہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچتی تھی، تو ناخن سے کھرچنا وہ بھی کھرچنا ہے، لیکن جب مطلق بات ہو کہ اس کو کھرچو تو اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے کھرچو، بلکہ بعض حدیث میں ذیلا ان کے لفظ ہیں، یعنی ہڈی جو ٹیڑھی ہڈی ہے اس کو ذل کہتے ہیں، یہ جو پسلی کی ہڈی ہے نا اس کو بھی ذل کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو ٹیڑھی ہڈی کے ساتھ اس کو کھرچو، یا کسی بھی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اس کو کھرچ سکتے ہیں جب وہ اسپیشلی خشک ہو، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یعنی ایک وجہ تو پہلے جیسے ذکر کیا نا کہ اصل اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم یا اللہ کا حکم وہ بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس کا جو علماء نے حکمتیں اس میں بتائی ہیں کہ جب اس کو کھرچو گے تو پھر پانی اس پر اچھی طرح لگے گا، اس کو اگر وہ اس کو کھرچو گے نہیں تو پانی تو اس کو لگے گا نہیں، کیونکہ وہ طے ہوتی ہے، خون کی طے ہوتی ہے، وہ اس کو پانی کو روک دیتا ہے۔ تو جب کھرچ لیں گے تو وہ پانی یعنی وہ جو طے تک پانی پہنچے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خون ہے اس کے اندر گندے جراثیم ہیں، تو کھرچ کر جتنا پاسبل ہو اس کو ویسے دور کر دو، کیونکہ جب اس کے ساتھ دھوئیں گے تو پھر وہ جراثیم پھیل بھی سکتے ہیں، تو ان جراثیم کو دور کرنے کے لیے پہلے اس کو کھرچ لو۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی حکمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان حکمتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصل جو ہمیشہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز کتنا بہترین ایکسرسائز ہے، لیکن ایکسرسائز کے لیے نماز تو نہیں پڑھتے۔ روزہ رکھنا کتنا یعنی بندے کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، ہم صحت ٹھیک کرنے کے لیے روزہ تو نہیں رکھتے، ہم تو اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اسلام کی جتنے بھی احکام ہیں ہمیں اس نیت کے ساتھ یہ کام کر، چونکہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، ہمیں اس اعتبار سے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے، بس ہمیں حکمت نہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی حکمت نہ نظر آئے، یا پوری دنیا کی جو حکماء ہیں وہ فیل ہو جائیں، کہیں کہ اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے وہ کسی بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس کے متعلق فرمایا اس کپڑے کے حوالے سے کہ تحطو، اس کو کھرچو، ثم تقرصوا بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ مل کر دھو، پھر ثم تنزعہ، پھر اس کو تم نچوڑ دو یعنی اس کو صاف کر دو۔ تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ یہ پلید ہے، یہ چونکہ باب طہارت کا ہے اور یہ باب کتاب طہارت کی ہے، اور باب ہے نجاست کو کیسے دور کیا جائے گا اور اس کا بیان وغیرہ یہ ہے۔ تو یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خون جو ہے یہ خون پلید ہے۔ باقی عام خون جو جسم سے نکلتا ہے، اگرچہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ پلید ہے کہ پاک ہے، بہت سارے علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی جسم کا جو نکلتا ہے خون یہ بھی پلید ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے،
دلیل صریح حدیث یا کوئی ایسی آیت کہ یہ پلید ہو، اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، لیکن علماء نے بعض قیاس وغیرہ کر کے کہا ہے کہ یہ پلید ہے۔ بہرحال بہت سارے محدثین کے نزدیک اور اہل الحدیث کے نزدیک یہ انسانی جو خون ہے ان دو رستوں کے علاوہ باقی جسم سے نکل جائے تو وہ پلید نہیں ہے، پاک ہے۔ اگر مثال کے طور پر چہرے پر کسی کی پھنسی ہے تو وہ پھنسی جو ہے وہ پھنسنے سے وہ اس کا خون نکل آیا ہے تو وہ پاک ہے، پلید چہرہ پلید نہیں ہوا ہے۔ یا کسی جسم میں کسی اور جگہ کو کٹ لگ گیا ہے تو وہ خون بہہ گیا ہے، تو کسی کپڑے کو لگ گیا ہے یا کسی جسم کو لگ گیا ہے تو وہ پلید نہیں ہے۔ تو زیادہ راجح بات یہی ہے، واللہ عالم۔ البتہ یہ جو خون ہے اور ان دو رستوں سے جو بھی وہ چیز نکلے گی، یعنی وہ پیشاب ہو یا خون ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ پلید ہوگا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا یہ مختلف چیزیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض نجاستیں یعنی پلیدگیاں بعض سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نجاست ہے یعنی اس خون کی جو خاص خون ہے، حیض کا خون، اس کی نجاست زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کے متعلق کہا گیا کہ پہلے اس کو کھرچو، پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو پانی کے ساتھ مل کر دھو، اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس پر اچھی طرح پانی بہا کر اس کو اچھی طرح پھر صاف کرو اور نچوڑو۔ تو یہ حکم یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اندر کافی اس کی نجاست زیادہ سخت ہے۔ یہ آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں جو اسی پچھلی حدیث سے ہی اس کا تعلق ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قالت خولہ نے کہا، یہ صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ، یہ جو خون ہے حیض کا یہ دونوں کے بعد پھر بھی جائے نا پانی، کیونکہ بعض دفعہ نشان باقی رہتا ہے، تو وہ جتنا مرضی بعض دفعہ دھو لو تو وہ دھونے کے بعد بھی نشان باقی رہتا ہے، تو پھر اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یکفی کی الماء، پانی کے ساتھ اس کو دھو دو، ولا یضر کی اثر ہو، اس کا اگر نشان باقی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا کپڑا ہو جس میں خون وغیرہ ہے، یہ ایس وغیرہ کا اس طرح کا خون لگ گیا، پلیدگی چیز لگ گئی ہے اور اس پلیدگی کو دھو دیا ہے، دھونے کے بعد ابھی کپڑا خشک نہیں ہوا ہے تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی جائے تو وہ درست ہے، کیونکہ کپڑا پاک ہو چکا ہے صرف دھونے کے ساتھ، بے شک اس کا نشان ابھی باقی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ غالباً حضرت خولہ بن یسار ہے، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں، یعنی ہم تو اپنے یعنی غربت کو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے غریب ہیں، اور ہمارا جو غریب ہے نا اس وقت اس زمانے کا کوئی امیر ترین آدمی ہوگا، تو وہ خولہ کہتی ہیں جب آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، بس اور کوئی لباس ہی نہیں ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ لگ جاتا ہے یعنی خون وغیرہ تو میں نے اس کو دھونا تو ہے، دھونے کے بعد اب اس میں میں نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو اور کپڑا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس کی پرواہ نہ کر، یعنی وہ خشک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بس اس کو دھو لے، اس کو دھو کے اس میں نماز پڑھ لے۔ تو یہ کتنی یعنی ایک ہی کپڑا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز، ایک ہی کپڑے میں نماز۔ تو وہ ایک کپڑا یعنی صحابہ اکرام کے پاس بعض کے پاس وہ دو کپڑے نہیں تھے، ایک اوپر قمیض اور نیچے جو تہمت ہوتے ہیں وہ دو نہیں تھے، ایک تھا، اسی کے ساتھ تہمت بناتے، اسی کو اوپر کر لیتے، یعنی اوپر کر لیتے اور نیچے سے ہے ہی نہیں کوئی چیز، یعنی ان کے پاس کپڑا خریدنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ لیکن کبھی سنا کہ کوئی جناب انہوں نے کوئی گلا کیا ہو یا کوئی جناب لوگوں سے مانگنا، یعنی کتنی زبردست ان کے اندر یعنی یہ چیزیں تھیں اور کتنا کمال ان کا ایمان تھا۔ بہرحال تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہے، پھر دو کپڑے میں بھی نماز ہے، پھر اور زیادہ کپڑے ہو جائے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی آپ یعنی اچھے کپڑے پہنیں، وہ اچھا لباس پہنیں، خصوصاً نماز کے وقت اس کی ترغیب ہے۔ تو وہ یعنی الگ ٹاپک ہے اور الگ چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یہ خون چونکہ پلید ہے اور پلید کو دور کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، خاص طور پر یہ جو اس طرح کی چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں کہ ان کی طہارت صرف پانی کے ساتھ ہوتی ہے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے طہارت یہ نہیں ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھ کر خشک کر لو تو کہو کہ یہ پاک ہو گیا ہے
تو یہ درست نہیں ہے. اس کو پانی کے ساتھ پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اگر ان چیزوں کا نشان باقی رہ جاتا ہے، جو پلید ہے، جو دھو دی آپ نے، تو نشان اس کا باقی رہ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے